السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اہل ایمان کے والد یا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آئیں گے۔ ابھی چند دن کے بعد جو ہم لوگ قربانی کریں گے جانوروں کی، وہ اسی قربانی کی یاد کا نتیجہ ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال بچے کو بچا لیا۔ آپ کی زندگی کے واقعات میں بے انتہا سبق ہیں، ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے آپ کی زندگی میں سبق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگی کے ایک دو واقعات لے کر موجودہ زمانے میں ہمارے لیے کیا ان واقعات میں سبق ہے، اس کے حساب سے ہم کو کس طرح دنیا میں عمل کرنا چاہیے، وہ اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا۔ دو واقعات ہے، اگر موقع ملا تو دوسرا بیان کیا جائے گا، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کیا جائے گا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ اس طرح ہے: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السماوات کی نشانیاں دکھائی، یعنی زمین و آسمان میں اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں دکھائیں۔ آسمانوں میں اللہ کی قدرت کیسے چل رہی ہے، زمین میں اللہ کی قدرت کیسے چل رہی ہے، آسمان کے ثابت و سیار کن قوانین میں بندھے ہوئے ہیں، زمین کیسی چل رہی ہے، یہ کیا قوانین ہیں جو زمین کو چلا رہے ہیں، ان تمام کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ان تمام پوری معلومات کے باوجود، ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ اپنے خلیل کو تمام اپنے قدرتوں کا مشاہدہ کروا رہا ہے، تو ہر چیز کو واضح کیا ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بس اتنی ہی بات کی یا انہی معلومات کا فائدہ اٹھایا جتنی معلومات انسانوں کو تھی۔ اپنی جو معلومات اللہ تعالیٰ نے فراہم کی اس کا ذکر نہیں کیا۔ انسانوں کو جتنی معلومات تھیں ان معلومات کے ہی ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کی وحدانیت اور شرک کا ابطال۔ اس زمانے میں جو معلومات تھی کیا تھی کہ آسمان میں سورج، چاند، ستارے طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، اتنی معلومات تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کروایا، تمام معلومات فراہم کی تھی،
لیکن آپ نے انہی معلومات کا سہارا لے کے قوم کے سامنے کہ بھئی تمہاری معلومات خود یہ کہہ رہی ہیں، تو اسی کے مطابق یہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو، یہ تم خداؤں کو پوج رہے ہو، یہ غلط ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب تارے کو چمکتا دیکھا تو لوگوں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ تارا خدا ہے، یہ ہمارے کام کرنے والا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جیسے تم کہہ رہے ہو یہ بڑا اچھا چمک رہا ہے آسمان میں، یہ میرا رب ہے۔ قال ھذا ربی فلما افل، تھوڑی دیر کے بعد تارا ڈوب گیا۔ ارے ڈوب گیا؟ نہیں، ڈوبنے، قال لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کا پرستار نہیں ہوں، ڈوبنے والوں کا چاہنے والا نہیں ہوں، ڈوبنے والوں کی پرستش نہیں کروں گا۔ اے قوم کے لوگو، تم کیسے ایک ڈوبنے والے ستارے کی پرستش کر رہے ہو؟ یہ تو ڈوب گیا۔ تمہاری معلومات کے حساب سے تم خود اپنی آنکھوں سے، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، کچھ منٹ پہلے جو تارا آسمان پہ طلوع ہوا وہی ڈوب گیا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند رونق افروز ہوا آسمان پر اپنی پوری روشنی کے ساتھ۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب انہوں نے چاند کو آسمان پہ چمکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد فلما افل، وہ بھی ڈوب گیا۔ قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، ہاں اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت فرمائی، ورنہ میں بھی تمہاری طرح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا اور اسی چاند کی پرستی شروع کر دیتا۔ یہ تو ڈوبنے والا ہے، یہ ڈوب گیا۔ جس ڈوبنے والے کو تم اپنا خدا مان رہے ہو، اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا، مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد صبح ہوئی تو سورج چمکنے لگا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی وھذا اکبر، جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے۔ ستارہ تو چھوٹا تھا، چاند بھی چھوٹا تھا، یہ تو بہت بڑا ہے۔ تیز چمکتا ہوا دیکھ کر انہوں نے اسے کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے فلما افلت، سورج بھی غروب ہو گیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پوری قوم کے سامنے ٹھہر کے انہوں نے اعلان کیا کہ میری قوم کے لوگوں، ڈوبنے والوں کی کیسے تم پرستش کر رہے ہو؟ میں ان تمام خداؤں سے جو چند تھوڑے وقت کے لیے نمودار ہوتے ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں، ان تمام خداؤں کی میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں، اور میں اب اپنا رخ اس رب کائنات کی طرف کر لیا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ فطر السماوات والارض، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ الانعام میں بیان کیا گیا کہ قوم کی کاسمولوجی، یعنی آسمانی ملکوت السماوات کو آج کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کاسمولوجی۔ جتنی کاسمولوجی کی معلومات قوم کو تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ستارہ، چاند، سورج طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں۔ اس معلومات کے حساب سے ہی انہوں نے کہا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم جو خدا مانتے ہو، یہ ڈوبنے والے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔
اصل خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے دور میں جو کاسمولوجی یعنی ملکوت السماوات اور ملکوت الارض، زمین و آسمان کی جو معلومات موجود ہیں دنیا والوں کے پاس، اس کی مدد کے ذریعے سے اللہ کی خدائی کو ثابت کیا جائے۔ اور آج دنیا کا سب سے بڑا بت ہے الحاد۔ اس لیے بڑا بت ہے کہ آج کا پورا تعلیمی نظام الحاد ہی پر مبنی ہے۔ پوری یونیورسٹیز میں خدا بیزاری کی تعلیم دی جاتی ہے، خدا کے انکار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، خدا کو ماننے والوں کو یونیورسٹیز میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور ایک دو نہیں، امریکہ سے لے کے جاپان، رشیا سے لے کے ہندوستان، تمام یونیورسٹیز میں الحاد کی تعلیم۔ آج کا جو سب سے بڑا بت ہے وہ الحاد کا بت ہے، خدا بیزاری کا ہے، خدا انکاری کا بت ہے، اور جس کی بنیاد پہ دنیا کے تمام تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ اور یہ تعلیمی ادارے اس حیثیت میں جب تک چلتے رہیں گے جب تک زمین پہ الحاد رہے گا، لوگ خدا کو انکار کریں گے، اپنے علم کے ضام میں، اپنے ڈگریوں کے ضام میں، اپنے ریسرچ کے ضام میں اللہ کا انکار کرتے رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ واقعہ کہ جو انسانی معلومات ملکوت السماوات والارض میں جہاں تک پہنچی ہے، انہی معلومات کا سہارا لے کے دنیا کے سب سے بڑی گمراہی کا انکار کیا جائے، یعنی الحاد کا انکار کیا جائے۔ تو میں آج کی گفتگو میں ملکوت السماواتی سے 3 باتیں لوں گا اور ملکوت الارض سے 3 باتیں لوں گا جہاں دنیا کا علم پہنچا ہے، اور اسی علم کے مطابق ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ظالموں، تم اللہ کا انکار کر رہے ہو تو اللہ کے بغیر یہ کام کیسے چلیں گے، یہ تدبیر کیسے چلے گی، یہ تقدیر کیسے چلے گی۔ حالانکہ کاسمولوجی یعنی ملکوت السماوات کے کئی پہلو ہیں، سینکڑوں پہلو ہیں جس سے خدا کی وحدانیت کو، خدا کی موجودگی کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ویسے ہی ملکوت الارض، زمین کے بارے میں جو آج انسانوں نے معلومات حاصل کی ہیں، اس کے سینکڑوں ذریعوں سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم صرف 3 ملکوت السماوات اور 3 ملکوت الارض۔ سب سے پہلے ہم زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو جو روشنی آ رہی ہے، یہ تمازت آ رہی ہے، یہ سورج سے آ رہی ہے۔ سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے طبق در طبق اوپر 7 آسمان بنا دیے، اور ان آسمانوں میں ایک نور، روشنی قمر کی، چاند کی رکھ دی، اور پھر ایک چراغ، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنا دیا۔ چراغ کیسے جلتا ہے؟ سورج کیسے جل رہا ہے؟ سورج سے تمازت کیسے مل رہی ہے؟ سورج سے کائنات کو کیسے انرجی مل رہی ہے؟ آج انسان وہاں تک پہنچ چکا ہے، اس کی معلومات وہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ آج پوری کائنات میں 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں: گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ فورس، ویک فورس۔ شاید ہم 2 فورسز کے بارے میں ہی آج گفتگو کر پائیں گے۔ سورج میں جو یعنی اللہ نے اسے چراغ کہا ہے، یعنی روشنی جل رہی ہے۔ روشنی کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، یہ برقی سے پہلے ہم اپنے بچپن میں لالٹین استعمال کرتے تھے، اس میں تیل ڈالتے تھے، وہ بتی جلتی تھی۔
اللہ تعالیٰ یہ سورج کو کیسے جلا رہا ہے، آج وہاں تک معلومات پہنچ چکی ہیں۔ سورج میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس، مثال کے طور پہ ہائیڈروجن، دو ہائیڈروجن آپس میں جڑ کر ہیلیم بنتے ہیں، ہیلیم بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت بڑی، بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں نیوکلیئر فیوژن۔ ایٹم بم ایک ہوتا ہے، ایٹم کو توڑنا، جو امریکہ کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، نارتھ کوریا کے پاس ہے۔ ایران چاہتا ہے، بولے نہیں تم نہیں کر سکتے۔ تو ایٹم کو توڑ کے انرجی پیدا کرنا، جس کی وجہ سے بستیوں کو آبادیوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ انسانوں نے دیکھ لیا دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما ناگاساکی پہ یہ نیوکلیئر جو ہے بم ڈالا گیا، ایٹم بم ڈالا گیا، تو کتنی تباہی ہوئی۔ تو یہ ایٹم بم بنتا ہے نیوکلیس کو، یعنی ایٹم کو توڑ کے دو بنانا، اسے کہتے ہیں نیوکلیئر فیشن۔ ایک ایٹم لیے، اس کو دو ٹکڑے کر دیے۔ فیوژن یہ ہوتا ہے کہ دو مالیکیول لے کے جوڑنا، اسے کہتے ہیں فیوژن۔ اور اس میں جو انرجی بنتی ہے وہ ہزاروں ایٹم بم سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنی انرجی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے کہ سورج کو جو چراغ بنایا ہے، ہائیڈروجن کے دو ایٹمز کو اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے، فیوژن کے ذریعے سے وہاں پہ انرجی پیدا ہوتی ہے، اور انرجی پیدا ہونے کے ذریعے سے پوری کائنات کو تمازت مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج چراغ ہے، اور اس میں جو فیول ہے وہ نیوکلیئر فیوژن ہے۔ اب یہ دو ایٹم جو جڑتے ہیں، ان کو جو جوڑنے والی طاقت ہے اسے کہتے ہیں ویک فورس۔ ویک فورس کہتے ہیں، وہ ویک فورس کے ذریعے سے دو ایٹمز یا دو ایلیمنٹ جو ہے آپس میں جڑ جاتے ہیں، یہ ویک فورس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کیسے فورسز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ویک فورس کے ذریعے سے سورج میں دو ایٹم ملنے کی وجہ سے نیوکلیئر فیوژن ہو رہا ہے، اور اتنی زبردست تمازت اور روشنی ساری دنیا کو مل رہی ہے۔ اور یہ نیوکلیئر فیوژن جب ہوتا ہے، یا اس کے لیے جو درکار ویک فورسز ہیں، یہ ایک خاص مقدار میں ہوتی ہیں۔ اس کی خاص مقدار ہے اس طاقت کی۔ یہ طاقت اگر جو موجودہ طاقت ہے، میزان کی طاقت جسے کہتے ہیں، اس سے ذرا بڑھ جائے تو یہ سورج پھٹ جائے، ایسا پھٹ جائے کہ بہت زیادہ تیزی سے پھٹ جائے اور ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ اور یہ جو ویک فورس ذرا کمزور ہو جائے تو یہ آپس میں دو ہائیڈروجن ایلیمنٹس ملے ہی نہ، دنیا کو روشنی نہیں، پوری دنیا اندھیری ہو جائے۔ کیا توازن رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ ویک فورس جو مقدار ہے اس مقدار سے بڑھ جائے تو سورج پھٹ جائے، اور ویک فورس جو مقدار موجود ہے اللہ نے رکھی ہے اس سے ذرا کمزور ہو جائے کہ دنیا میں روشنی نہیں ملے گی۔ نیوکلیئر فیوژن سورج میں نہیں ہوگا، دنیا کو نہ روشنی ملے گی نہ تمازت ملے گی۔ اور سائنسدانوں نے یہ جانا ہے کہ اگر یہ جو طاقت ہے ویک فورس، جسے ویک فورس کہتے ہیں، اس میں پوائنٹ کے بعد 0 0 0 0 10 دفعہ 0 11 دفعہ 0 لکھنے کے بعد آپ 1 لکھیں گے تو کتنا چھوٹا ہے؟ بھائی 0.1 چھوٹا ہے، 0.01 اس سے چھوٹا ہے، 0.001 اس سے چھوٹا ہے۔ جیسے 0.01 ہم 1 پیسہ بولتے ہیں، آج 1 پیسہ دیکھنے میں بھی نہیں آتا، جبکہ ہم بچپن میں 1 پیسہ ملتا تو عید ہو جاتی تھی، عیدی کے طور پہ 1 پیسہ ملتا تھا۔ 0.01 1 پیسہ ہے، 0.001 ویسے پوائنٹ کے بعد 10 یا 11 0 کے بعد 1 لکھیں گے تو کتنا چھوٹا ہے۔
اتنا بھی تغیر اس ویک فورس میں واقع ہو جائے، اگر اتنا بڑھ جائے سورج پھٹ جائے، اور اتنا کم ہو جائے سورج جو ہے اپنی تمازت چھوڑ دے، سورج کالا ہو جائے، نیوکلیئر فیوژن نہ ہو. یہ اتنی باریکی سے کیا الٹ اپ ہو جاتا ہے، بغیر کسی خالق کے ہو جاتا ہے. بھئی یہ تمہاری اپنی ہی معلومات ہیں، اور تم ظالموں کہہ رہے ہو کہ یہ زمین و آسمان خود بخود پیدا ہو گئے ہیں. اور اتنی باریکی سے، اتنا باریکی میزان جو یہاں پہ قائم ہے کہ پوائنٹ کے بعد 10 زیرو، اس کے بعد ایک اتنی کمی ویک فورس میں واقع ہو جائے تو فیوژن 1 ہو جائے اور پوری دنیا اندھیری ہو جائے. اور پوائنٹ کے بعد 10 زیرو کے بعد 1 اگر بڑھ جائے تو سورج پھٹ جائے. یہ جو میزان الٹ اپ قائم ہے، نادانوں ہوش کے ناخن لو، اس کائنات کو ایک عظیم ہستی نے پیدا کیا ہے. اس نے سورج کو چراغ بنایا ہے، اس کے اندر ویک فورس رکھا ہے، ویک فورس کو ایک میزان عطا کیا ہے. اس میزان کے مطابق آج نہیں، لاکھوں کروڑوں سال سے معاملات چل رہے ہیں اور ساری دنیا کو روشنی مل رہی ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ تعالی اعلان کر رہا ہے تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے 7 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور عرش پہ مستوی ہو گیا، اور اسی نے رات اور دن کو الٹ پھیر کر رکھا ہے. دن رات کے بعد چلا آتا ہے، اور یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے مسخرات بامری، اسی کے حکم سے مسخر ہیں. 1 منٹ کے لیے اس کا حکم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز، خاص طور سے اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ مسخرات بامری. اس کے اندر، سورج کے اندر جو ویک فورس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں ہے. اللہ لہ الخلق والامر. ارے ایسی کوئی تخلیق اور ایسا کوئی حکم ہو سکتا ہے؟ تبارک اللہ رب العالمین. تمہارا رب عالمین بہت ہی بابرکت، بہت ہی بلند ہے. حضرت گرامی، یہ ویک فورس کے بارے میں، اگر ویک فورس اگر نیچے اوپر ہو جائے تو پھر دنیا درہم برہم ہو جائے، اور اس کو کنٹرول کرے اللہ. یہ دنیا جہاں تک پہنچی ہے وہی معلومات چیخ چیخ کر رہے ہیں کہ ظالموں خدا کو مانو. دوسری فورس ہے کائنات میں، کاسمولوجی میں، گریویٹیشنل فورس. کئی سارے ستارے موجود ہیں دنیا میں، ان کے درمیان گریویٹیشنل فورس موجود ہے. اگر یہ گریویٹیشنل فورس میں ذری کمی واقع ہو جائے تو دنیا درہم برہم ہو جائے، اور اس میں ذری زیادتی واقع ہو جائے پھر دنیا درہم برہم ہو جائے. گریویٹیشنل فورس کا مطلب سورج اور یعنی زمین اور سورج ہے، یہ دونوں کے درمیان بھی ایک طرح کا گریویٹیشنل فورس ہے. ویسے ہی ہر 2 سیاروں کے درمیان ایک گریویٹیشنل فورس ہے جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے. اور آج کی سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ گریویٹیشنل فورس میں پوائنٹ کے بعد 34 زیرو، اس کے بعد 1 لکھو، اتنا کمی واقع ہو جائے یا اتنی زیادتی واقع ہو جائے پوری دنیا درہم برہم ہو جائے.
پوری دنیا. حضرت ابراہیم نے اس زمانے کی کاسمولوجی کی معلومات کے حساب سے ثابت کیا اللہ ہے. ہم کو ثابت کرنا پڑے گا ظالموں، جس سائنس کے ذریعے سے تم معلومات حاصل کیے ہوئے ہو اور اس کو الہات میں مبنی کرتے ہو نہیں، تمہاری معلومات ہی خود چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ زمین کا آسمان کا خدا ہے اور اس کا پیدا کرنے والا خدا ہے. تم خود کہہ رہے ہو کہ پوائنٹ کے بعد 34 یعنی 10⁻⁻34 لکھتے ہیں اس کو. اتنی کمی واقع ہو جائے، اتنی آپ آدمی سوچ نہیں سکتے کہ اتنا کم ہے. گریویٹیشنل فورس میں کمی واقع ہو تو پوری دنیا کمی یا زیادتی برباد ہو جائے، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ایسا ہو جائے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں تمہیں کوئی جھول دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی گریویٹیشنل فورس میں کمی زیادتی دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی سیارے اپنے مدار کو چھوڑ کے اور جا رہے ہیں؟ کوئی کمی بیشی دکھائی دے رہی ہے؟ فرجع البصر، پورے سائنسدانوں دیکھو، اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھو، بتاؤ اس کائنات میں تمہیں کوئی جھول دکھائی دے رہا ہے؟ جھول، ادنا قسم کا جھول تم کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں. پھر ایک دفعہ دیکھو، ثم ارجع البصر، ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو اور ہم کو بتاؤ کہ اس پوری کائنات میں کوئی جھول ہے کیا؟ تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی، ہاتھ جوڑ کے بیٹھو گے کہ پوری کائنات میں کوئی جھول نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹلی چل رہی ہے. یہ گریویٹیشنل فورس کا جو توازن ہے پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے. تمہاری خود معلومات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے یہ خدا ہے. اس معلومات کو قرآن سے جوڑو، چیخ اٹھو گے کہ واقعی وہ اللہ ہے جو کائنات کو پیدا کیا ہے. ہم جو کہ خدا کا انکار کرتے ہیں، ہم نالائق لوگ ہیں، ہماری باتیں غلط ہیں. بات صحیح ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک موجود ہے، چلانے والا ایک موجود ہے. تیسری بات، آج کی جو کاسمولوجی کی سائنس کی معلومات یہ ہیں کہ دنیا پھیلتی جا رہی ہے. کائنات، دنیا نہیں پوری کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، ریگولرلی پھیلتی چلی جا رہی ہے. کائنات پھیل رہی ہے، اس کے باوجود پوری کائنات سٹیبل ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے. کیوں؟ بھائی آپ ایک چھوٹے سے ربر پر جو کھینچنے پہ لمبا ہوتا، 2 گلاسز قریب رکھ دو، ربر کو کھینچو، یہ 2 گلاسز تھوڑے دور ہو جائیں گے نا، اس لیے کہ آپ نے ربر کو وسیع کر دیا تو گلاسز دور ہو گئے. یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کے باوجود زمین اور سورج کی درمیان جو دوری ہے اتنی ہی ہے، سورج اور چاند کے درمیان جو دوری ہے اتنی ہی ہے، کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اگر الٹب یہ دنیا بن جاتی تو جب یہ پھیلنے لگتی تو خود بخود تمام چیزیں دور ہونے لگتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 2 فورسز رکھے ہیں، ایک اٹریکٹیو فورسز اور ایک ریپلسو فورس. ایک اٹریکٹ ہونے والے، ایک ریپل یعنی دور ہونے والے. جیسے آپ ایک میگنیٹ لے لیں، نارتھ زون اور ساؤتھ زون ہے تو قریب آ جائے گا میگنیٹ، نارتھ زون میگنیٹ دور ہو جائے گا. دور ہونا ریپلشن، قریب ہونا اٹریکشن. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹیو اور ریپلسو فورسز رکھے ہیں، اور یہ اٹریکٹیو اور ریپلسو فورسز میں اتنا میزان ہے، اللہ نے اتنا شاندار میزان رکھا ہے
کہ ریپلسو فورسز کی وجہ سے کائنات پھیل رہی ہے اور اٹریکٹیو فورسز کی وجہ سے جو ثابت و سیار ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، دور نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ تمہاری معلومات ہیں سائنس کی۔ کائنات جو پھیل رہی ہے ریپلسو فورسز کی وجہ سے، اور اٹریکٹیو فورسز جو ہے زمین اور پورے سیاروں کو ایک جگہ باندھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ میزان رکھا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ إِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنی قوت سے بنایا ہے۔ بِأَيْدٍ، اپنی قوت سے بنایا ہے۔ ظالموں یہ الٹپ نہیں پیدا ہو گئی، میں ہوں جو اس کائنات کو پیدا کیا ہوں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور میں اس کائنات کو پھیلا رہا ہوں۔ موسعون، میں پھیلانے والا ہوں۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، تم آج ڈسکور کر رہے ہو کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اللہ نے اس میں جو طاقتیں رکھی ہیں، ریپلسیو طاقت اور اٹریکٹیو طاقت، اس میں جو تناسب ہے، اس میں جو میزان ہے، جس کی وجہ سے کائنات پھیل بھی رہی ہے اور پوری طرح سٹیبل بھی ہے، کوئی اس میں درہم برہم نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اس وقت کی جو کاسمولوجی کی موجودہ معلومات تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے اس زمانے کے جو خدا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا انکار کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ایک ہی اللہ ہے۔ آج ہم یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، کالج سے پڑھ رہے ہیں، ہر پڑھنے والے بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج دنیا کے سامنے ثابت کرے کہ دنیا کاسمولوجی کی جہاں تک معلومات رکھتی ہے اسی معلومات کی روشنی میں کہے کہ تمہاری معلومات ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کے بنانے والے اللہ ہیں، اور تم کہتے ہو یہ خود بخود الٹپ وجود میں آ گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا ملکوت السماوات۔ اب ملکوت الارض، تین باتیں بڑی اہم، اس لیے ہم تو زمین پہ ہیں اور ہمارا بھی حال ہے کہ ایسے مست ہیں اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مسلمان، ہاں مسلمان، مومن، کلمہ پڑھ، اللہ کی نشانی اتنی عظیم الشان نشانی، اس کے فائدے ہم اٹھا رہے ہیں، اس کی طرف سوچ رہے بھی نہیں۔ ہاں مست مگن ہے، بس کھانا پینا مزے کرنا، جب جلیں گے جب پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ تین باتیں میں عرض کروں گا۔ زمین پہ جو پانی ہے جس شکل میں ہے، لیکوڈ واٹر بولتے اس کو، بہنے والا پانی، مایا، یہ پانی اس سولار سسٹم میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جو ہمارا سولار سسٹم ہے، پانی اس شکل میں جس شکل میں ہم کو ملا ہے، یہ پانی کہیں بھی دستیاب نہیں ہے، صرف زمین کو دستیاب ہے۔ دوسرے سیاروں میں یہ بات ہے کہ یا تو پانی بالکل برف کی شکل میں ہے، جمع ہوا ہے، کبھی پگھلتا نہیں، یا کچھ سیاروں پہ کریٹرز ہیں، ہاں بھائی پتہ چلتا کہ یہاں پہ کسی زمانے میں پانی تھا لیکن اب پانی نہیں ہے، پانی بھاپ بن کے اڑ گیا، کسی زمانے میں تھا بھاپ بن کر اڑ گیا۔ صرف زمین پر ہم روز استعمال کر رہے ہیں پانی، صبح شام، وضو کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، پینے کے لیے، دھونے کے لیے، لیکن یہ توجہ نہیں جا رہی ہماری کہ پوری کائنات پہ یہ نعمت صرف زمین ہی کو حاصل ہے، اور یہ نعمت اس لیے حاصل ہے کہ موجودہ تحقیق کے مطابق زمین گولڈی لاک زون میں ہے۔ گولڈی لاک زون یہ ہے کہ وہ علاقہ کائنات کا جہاں جو ہے
وہ نہ سورج سے اتنی دور ہے نہ اتنی قریب ہے، ایک ایسی مقام پہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ زندگی مطلب اٹ از ہیبیٹیبل، یہاں پہ زندگی موجود ہے۔ اس سے اس جو جگہ ہے کہ یہ مقام سے اگر تھوڑا دور ہو جائے، جو پانی ہے پورا برف بن جائے، اس مقام سے ذرا تھوڑا قریب ہو جائے سورج کے، پورا پانی بھاپ بن کے اٹھ جائے، آپ کو پانی ہی نہ ملے۔ گولڈی لاک پوزیشن۔ آج کی دنیا یہ ثابت کر دی ہے کہ زمین جہاں پہ ہم رہتے ہیں، پوری کرہ یعنی پوری جو ہے اپنی جو گیلیکسی ملکی وے، اپنی جو گیلیکسی ہے، اپنا جو سولر سسٹم ہے، صرف زمین ہی پہ پانی موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ سورج کے ذرا قریب ہو جائے تو اتنی گرمی ملے گی اس کو کہ پانی پورا ہوا بن جائے گا، اگر یہ دور ہو جائے پورا پانی برف بن جائے۔ یہ ملکوت الارض ہے، یہ پانی روز ہم استعمال کرتے ہیں، کیا عظیم شان نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ یعنی جب تخلیق کائنات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ پانی بھیجا، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ ریگولر جو ہر سال بارش ہوتی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، یعنی ہم نے زمین پر ایک خاص مقدار میں پانی کو نازل کیا۔ وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین میں اس کو بسا دیا، پانی کو زمین میں بسا دیا، کہیں اور جگہ پہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چیلنج کر رہے ہیں ظالموں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کو ختم کرنے کی پوری طرح اختیار رکھتے ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ذرا تمہاری زمین کو تھوڑی دور لے جائیں، تمہیں پانی نہیں ملے گا، صرف برف ہی برف رہے گا۔ تمہاری زمین تھوڑے سورج کے قریب ہو جائے، تمہارا پورا پانی ابل کر بھاپ بن کے اڑ جائے گا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کی پوری قدرت رکھتے ہیں اس پورے پانی کو ختم کرنے کی۔ ہم نے اس زمین کو گولڈی لاک زون میں رکھا ہے تاکہ انسان اس پانی سے فائدہ اٹھائے۔ آج یہ معلومات سے ظالموں کو بتانا چاہیے، ان آیات سے ریلیٹ کر کے بتانا چاہیے کہ ظالموں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، تم خود کہتے ہو کہ صرف زمین پہ پانی ہے اس حالت میں، اور یہ سولار سسٹم میں کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے۔ یہ کتنی عظیم الشان خدا کی قدرت ہے۔ حضرات گرامی، دوسری بات یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، گلوب ایز اے زمین کا گلوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گلوب کو سیدھا نہیں پھیرا ہے، ایسا سیدھا نہیں، ایسا تھوڑا ٹلٹ کر دیے، ٹیڑھا گھوم رہا، ایسا 23.5 ڈگریز ٹلٹ کر دیے، اور وہ ٹلٹ کے ساتھ ایسا نہیں، ایسا گھوم رہا، ایسا۔ یہ ٹلٹ ہونے کی وجہ سے ہم کو پسینے نکل رہے ہیں، گرمی آ رہی، تھوڑے دن کے بعد بارش ہوں گی، تھوڑے دن کے بعد سردی ہوگی۔ یہ سیزنل چینجز آ رہے ہیں، یہ ٹلٹ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ٹلٹ نہیں ہوتی، سیدھی چلتی، تو یہ سیزنز آپ کو نہیں ملتے، نہ بارش ملتی نہ سردی ملتی، یا تو سردی سردی رہتی یا گرمی گرمی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یہ زمین کو تھوڑا سا ٹلٹ آپ پڑھیں، 23.5 ڈگریز ٹلٹ کر کے گھما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قدرت دیکھیے آپ، کیا یہ الرٹ اپ ہو جاتا ہے ایسے ہی کہ ایک دھماکہ ہو گیا اور خود بخود ہو رہا ہے ایسا؟ اب یہ
تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے چلنے کی وجہ سے، اب آپ دیکھیے ایک لٹو اگر گھوم رہا ہے، سیدھا گھوم رہا ہے تو بہت دیر تک گھومے گا، تھوڑا وہ ٹلٹ ہو گیا، ایسا جھک گیا، تھوڑی دیر میں لٹو بن جائے گا۔ لیکن یہ ٹلٹ ہونے کے باوجود یہ مستقل طور پہ اسٹیبلٹی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ ہم تو بچپن میں لٹو گھمائے بھی ہیں، آپ لوگ گھمائے نہیں گھمائے؟ جب تک سیدھا گھومتا اچھا گھومتا، ذرا ٹیڑھا ہوتا ہی بس ختم، رک جاتا۔ یہ زمین کو اللہ ٹلٹ کرنے کے باوجود لاکھوں کروڑوں سال سے ویسے ہی گھوم رہی ہے، کیوں نہیں رک رہی ہے؟ کیوں نہیں اپنے مدار سے دور جا رہی ہے؟ اس کے لیے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاند ہے، یہ چندا ماما ہے، بچوں کو بولتے چندا ماما دور کے گانے سناتے۔ آسمان میں جو چاند ہے اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے زمین کو اس ٹلٹ کے ساتھ روکے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین گول اس ٹلٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے چاند ذمہ دار ہے۔ اگر یہ چاند نہ ہو تو زمین کا یہ ٹلٹ ختم ہو جائے، پوری طرح لڑک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مقام پہ چاند رکھا ہے، اس چاند کی گریویٹیشنل فورس زمین کو لڑکنے نہیں دے رہی ہے، بالکل اس ٹلٹ کے ساتھ اس مقام پہ چل رہا ہے، اور پورے سیزن جو ہے ہم کو مل رہے ہیں، گرمی بھی مل رہی ہے، بارش بھی مل رہی ہے، اور سردی بھی مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان کو ہم نے، سورج و چاند کو ہم نے ایک قانون میں باندھا ہے۔ فالق الاصباح، فالق الاصباح جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ارے وہ اللہ ہے جو صبح کو پھاڑ کے نکالتا ہے اور رات کو دیتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے، اور اس قانون میں سے قانون یہ ہے کہ زمین ٹلٹ ہو تو اسے تھامے رہو چاند۔ یہ قانون ہے اللہ کا، اس قانون میں اللہ نے سورج اور چاند کو باندھ رکھا ہے۔ یہ موجودہ سائنسی معلومات جو دی جا رہی ہیں ہم کو، اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ ظالمو اللہ موجود ہے، تم الحاد کرے، اس کا انکار کرے ہو نہیں۔ یہ ٹل جو ہوا اس کو کیسے تھاما؟ قرآن تو ایک اور بات بھی کہتا ہے، وہ ابھی سائنسداں نہیں کہے ہیں، وہ القا فی الارض رواسی ان تمید بکم۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہم نے کیوں لگائے ہیں؟ کہیں زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ یہ ہمالیہ موجود ہے، وہ پامیر موجود ہے، یہ پہاڑ کیوں ہیں؟ یہ 23.5 کے جو ہے جھکاؤ کے ساتھ جو زمین ہل رہی ہے، یہ پہاڑ اس کو بیلنس کر رہے ہیں۔ قرآن تو آگے کی بات کہتا ہے۔ آخری بات 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے گہوارہ بنا دیا۔ گہوارہ یعنی جھولا، جھولے میں چھوٹا بچہ رہتا ہے۔ چھوٹے بچے کی سیفٹی کے لیے ماں کیا کیا نہیں کرتی، اس لیے اس کو گہوارہ جھولا بولتے۔ ماں کو دیکھیے، وہ جھولے میں دیکھیے اس کی سیفٹی کے لیے کیا کیا رہتا ہے۔ ہاں، وہ مچھر سے بچانے کے لیے مچھردان رہتا۔ ہاں، چھوٹا، ابھی تو فینا وغیرہ اے سی ہے، پہلے ہمارے بچپن میں ایک پیسہ پنکھا رہتا تھا، جھولا ہلائے تو پنکھا خود بخود ہلتا تھا، ہوا آتی تھی بچے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس زمین کو ایسے ہی گہوارہ بنائے۔ وہ گہوارے کا ایک رخ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ زمین گھوم رہی ہے، یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے ایک مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے، ایک میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہو رہا ہے، ناٹ
اور ساؤتھ پول سے میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہو کے پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے کہ زمین گھوم رہی ہے۔ یہ تو 6-7 کلاس کے بچے جانتے ہیں، ان کے ٹیچر بولتے ہیں کہ زمین کی کوالٹی کی، زمین کے اندر بھی ایک میگنیٹ ہے بلکہ، اس لیے آپ ایک میگنیٹ لگاؤ، وہ دیکھو جس طرف نارتھ پول ہے وہ بولیں گے یہ زمین کا ساؤتھ پول ہے، جس طرف ساؤتھ پول ہے آپ کہیں گے یہ زمین کا نارتھ پول ہے۔ تو میگنیٹک فیلڈ نارتھ اور ساؤتھ پول سے پورے زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ میگنیٹک فیلڈ کیا کر رہا ہے؟ اتنا اہم ترین کام کر رہا ہے، یہ نہ ہو تو ایک آدمی زمین پہ نہ بچے، ایک آدمی نہ بچے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک گہوارہ بنا دیا، دیکھیے آپ، ایک میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے سے، سورج سے جو تمازت کے ساتھ جو کبھی کبھی سولار سٹارمز آتے ہیں، بہت غلط قسم کے شعاعیں نکلتی ہیں سورج سے، اور کائنات میں جو دوسرے ستارے ہیں اس میں سے غلط قسم کے شعاعیں نکلتی ہیں، وہ شعاعیں زمین کی طرف آتی ہیں۔ اگر وہ شعاعیں آدمی کو لگ جائیں، مر جائے آدمی، زندگی ختم ہو جائے دنیا میں۔ یہ جو ارتھ کا میگنیٹک فیلڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ ان شعاعوں کو روکتا ہے، بھگاتا ہے، چل چل، یہاں پہ انسان زندگی گزارتا ہے، ان کو تکلیف مت دے، چل بھاگ۔ کیا بہترین انتظام، ایک گہوارہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو جھولے میں سلاتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زمین پہ زندگی گزارنے کا موقع دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ اور تھوڑا اوپر چلے جائیے، اوپر ایک اوزون زون ہے۔ اوزون زون سورج سے نکلنے والے الٹرا وائلیٹ جو ریز ہیں اس کو آنے سے روکتا ہے۔ وہ اوزون زون سپلٹ ہو جائے تو 50% آبادی کو یہ جلد کا کینسر ہو جائے، سکن کینسر ہو جائے۔ ایسی خطرناک شعاعیں ہوتی ہیں، کون سی؟ الٹرا وائلیٹ ریز، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لگا دیا وہاں پہ اوزون زون، تم ان الٹرا وائلیٹ کو روکو، میرے بندے زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہیں پہ روکو تم۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں، ہم نے اس زمین کو گہوارہ بنایا، کتنا بہترین جگہ بنائی رہنے کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا، اور اس میں ہم نے تم کو راستے بنائے۔ راستوں پہ ایک بات بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ راستے ہم چلے جا رہے ہیں، یہاں سے نامپلی جا رہے ہیں، وہاں سے ادھر آ رہے ہیں، یہاں سے بامبے جا رہے ہیں، ادھر سے ایسے ہی بن گئے؟ خدا کی دو عظیم الشان نعمتوں کی وجہ سے راستہ بنتا ہے، نہیں تو راستہ نہیں بنتا۔ ایک گریویٹیشنل فورس جو آدمی کو جو ہے چلنے کے لیے، پیر اٹھا کے نیچے رکھنے کے لیے مدد کرتی ہے۔ یہ گریویٹیشنل فورس ذرا زیادہ ہو جائے، آدمی پیر نہ اٹھا سکے، ذرا کم ہو جائے، پیر اٹھاتے اوپر چلے جائے۔ جو گریویٹیشنل فورس اللہ نے میزان کے ساتھ رکھی ہے، اس کی وجہ سے راستہ بن رہا ہے، آدمی چل کے راستہ بنا رہا ہے۔ دوسرا یہ زمین کی فرکشن ہے، زمین پہ فرکشن نہ ہو تو آدمی چل نہیں سکتا۔ ہمارے ایک دوست ادھر سے جا رہے تھے، وہ امباد ٹاکیز کے قریب میں اچانک گر گئے۔ ارے کیوں گر گئے؟ بولے وہاں سے پانی جا رہا تھا، ہوٹلوں کے تیل کا پانی وہاں سے گزر رہا تھا، زمین چکنی ہو گئی، پھٹ کے ساتھ گر گئے۔ یعنی زمین چکنی ہو، اس کا فرکشن ختم ہو جائے تو آپ چل نہیں سکیں گے۔ اللہ کی یہ جو نعمت ہے زمینیں، یہ راستے، یہ اللہ کی وہ دو نعمتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھا ہے اور زمین نے فرکشن رکھا ہے، اس لیے تم کو راستے ملے ہیں۔ اس لیے بار بار قرآن میں آپ کو راستوں کا تذکرہ ملے گا، دیکھو میں نے راستے بنائے، میں نے راستے بنائے۔ تو حضرت گرامی، دوسری بات تو رہی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے واقعے کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی بعد میں کریں گے۔
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں جو انسانوں کی کاسمولوجی کی معلومات تھی اس حساب سے بتوں کی نفی کی اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا. اور آج جو اس کا سبق یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو کاسمولوجی ملکوت السماوات اور زمین جیالوجی ملکوت الارض اس کی معلومات تک جو انسان پہنچا ہے، ان معلومات کی بنیاد پہ آج کا جو خطرناک ترین گمراہی ہے وہ الحاد کی، اسے ناکارہ کیا جائے، اللہ کی قدرت کو ثابت کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت